جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں درپدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ واحد گواہ ہے اس کا جو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنی وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا جنہیں تم نہیں جانتے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کرو جو تم سے ایک معمولی سی چیز کو لے کے تمہیں اس سے نوازتا ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ تیری رحمت سے مایوس نہیں، تجھ پر ہی تو میرا پورا انحصار ہے۔ محبت کرنے والے ہزاروں ہیں، پر آخر تک تو ہی واحد سہارا ہے۔ تو سن لیتا ہے وہ بھی جو کوئی اور نہیں سنتا، تیری اس ہی ادا سے تو بڑا پیار ہے۔ تقدیروں کا رخ موڑنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، پر تیرے ایک کن پر یہ جان نثار ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی،
دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندوں پہ آتی ہے۔ اس لیے آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ کچھ آزمائشیں انسان کو بالکل لاچار کر دیتی ہیں، کمر توڑ دیتی ہیں، لیکن یہ آزمائش انہی لوگوں پر زیادہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مشکل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، اس کو کبھی زحمت مت سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کھوئی ہوئی چیز اب کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں دو جہان ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے ہو۔ اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، تو یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اب صبر کا اختتام ہوگا، اب اس کے کن کا آغاز ہوگا۔